अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। गर्मियों की रातें थीं, सब सो रहे थे। अचानक उसके कानों में किसी के रोने की आवाज टकराई। वो फौरन ही उठा और भागकर उस कमरे में आया जहां उसकी माँ रो रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? वो उनसे लिपटते हुए परेशानी से बोलने लगा। उस बच्चे का नाम अजीज था और वो अभी सिर्फ 11 साल का था। उसकी अम्मी ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हारे अब्बू फिर से मुझे मारकर घर से बाहर चले गए हैं। उसकी अम्मी रोते हुए बताने लगी। ये सुनकर अजीज को बहुत गुस्सा आया। उसके अब्बू उसकी अम्मी से बदतमीजी करते थे। वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो अजीज को भी बहुत मारा पीटा करते थे। अजीज की अम्मी की ये मजबूरी थी कि वो उसके अब्बू से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस घर में कमाने वाले सिर्फ अजीज के अब्बू थे। अजीज की अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। आए दिन उनके घर लड़ाइयाँ होती रहती। एक दिन अजीज का बाप हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला गया और कभी वापस लौट कर ना आया। उस वक्त अजीज की अम्मी के पास काफ़ी पैसे थे, इसीलिए वो मुतमईन थी कि कुछ दिन तक आराम से गुजारा हो जाएगा। लेकिन उनकी सोच गलत थी। 2 दिन बाद रात के वक्त अजीज के घर में चोरी छुपे डाकू आ गए। अजीज की अम्मी नींद की गोली खाकर सोई हुई थी, इसीलिए वो उठ ना सकी। जबकि अजीज उठ गया था, लेकिन चोर ने उसको धक्का दिया, जिससे अजीज का सर दीवार से टकराया और यूं वो बेहोश हो गया। चोर चोरी करके जा चुके थे। अगली सुबह जब अजीज को होश आया तो वो रोते हुए अपनी अम्मी के पास गया और उनको जगाकर सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर उसकी अम्मी भी रोने लगी। उन्होंने देखा कि उनके घर का सारा कीमती सामान गायब था। पैसे जो उनके पास पड़े हुए थे वो भी चोर लूट कर ले गए थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अजीज बहुत उदास हो गया। कुछ दिन बाद उसके घर खाने का सामान खत्म हो गया और फाके पड़ने लगे। भूख से उसकी अम्मी की तबीयत खराब होने लगी। वो काफी परेशान था। एक दिन उसका मीठा खाने को बहुत दिल किया। वो एक हलवाई की दुकान पर आ गया और हसरत भरी नजरों से मिठाई और लड्डू को देखने लगा। उसे ये सब बहुत पसंद था, लेकिन अब उनको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी हसरत भरी निगाहों को देखते हुए हलवाई ने उसे एक लड्डू दे दिया। अजीज ने उसका शुक्रिया अदा किया और बहुत शौक से उसे खा लिया। उसको खाते ही उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। मैं गरीब बच्चा हूँ, मेरी माँ बीमार है, आप मुझे खुदारा अपने पास काम के लिए रख लें, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। अजीज हलवाई को देखते हुए बोला। हलवाई उसे गौर से देखने लगा। उसे एक वर्कर की ज़रूरत तो थी। उसने अजीज को काम पर रख लिया। अजीज ने पहले पहल वहाँ सफाई करना शुरू की। उसको तनख्वाह पर रख लिया गया था। उसकी अम्मी अजीज के काम करने के खिलाफ थी। वो बहुत शर्मिंदा थी कि पैसों की किल्लत की वजह से वो अपने बेटे की 2 जमातें भी नहीं पढ़ा सकी। अजीज ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे और मैं भी आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर अजीज की अम्मी को हौसला हुआ। वो दिन रात उसके लिए दुआ करती थी। उस लड्डू में एक अजीब सी ताकत थी। उसको खाते ही अजीज का दिमाग बहुत तेज हो गया। वो हर चीज आराम से हिफ्ज कर जाता था। वो हलवाई को हलवा, मिठाई, जलेबी या लड्डू बनाते देखता तो उसकी रेसिपी उसे हिफ्ज हो जाती। उसे सब कुछ याद हो चुका था कि क्या चीज़ कैसे बनती है। यहाँ गांव के लोग मीठे के बड़े शौकीन थे। उस दुकान पर बहुत रश लगा रहता था। एक दिन तनख्वाह लेकर अजीज घर जा रहा था कि उसे रास्ते में अपना पुराना दोस्त मिल गया, लेकिन अब वो उससे दोस्ती तोड़ चुका था। काफी पहले वो दोस्त होते थे। वो लड़का 13 साल का था। अजीज, मुझे ये सारे पैसे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा, वो उसको धमकी देते हुए बोला। जिस्मानी तौर पर और कद में वो लड़का साहिर उससे बड़ा था, इसीलिए अजीज डर गया था। लेकिन उसने वो पैसे मुट्ठी में दबा लिए और हाथ पीछे कर लिया और कहने लगा, मैं ये पैसे हर किस नहीं दूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है और इसे मैं अपनी अम्मी को दूंगा। अजीज की बात सुनकर उसका दोस्त हंसने लगा। उसने अजीज पर दबाव डाला और उससे पैसे छीन कर भाग गया। अजीज उसके पीछे भागने लगा, लेकिन साहिर कहीं जाकर छुप गया। अजीज को खड़े खड़े और साहिर को ढूंढते हुए काफी देर हो गई।
وہ مایوس ہو گیا۔ اداسی سے وہ گھر چلا گیا اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی امی یہ سن کر کہنے لگی، بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ جو تنخواہ تم لاتے ہو اس میں سے میں نے کافی پیسے بچائے بھی ہیں، ہم اس سے کام چلا لیں گے۔ اپنی امی کی بات سن کر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ساحر اسے تنگ کرنے آئے گا تو وہ اسے سبق سکھائے گا۔ یوں 1 مہینہ مزید محنت سے کام کرتا رہا۔ ساحر چھپ چھپ کر اسے دیکھتا رہا۔ ساحر اسی کے ہتھیائے گئے پیسوں سے مٹھائی خریدنے آتا، کبھی حلوہ خریدنے آتا۔ حلوائی ساحر کو جانتا تھا، وہ خوشی خوشی اس سے باتیں کرتا۔ یہ دیکھ کر عزیز کو بالکل بھی اچھا نہ لگتا۔ وہ چاہ کر بھی حلوائی کو سچ نہ بتا سکا۔ انتظار کے بعد بالآخر اسے دوبارہ تنخواہ مل گئی۔ یہ پیسے اس نے سختی سے اپنی مٹھی میں دبا لیے۔ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ راستے میں ساحر دوبارہ آ گیا اور اس نے دوبارہ عزیز کا راستہ روک لیا۔ وہ پیسے مجھے دے دے ورنہ چھوڑوں گا نہیں تجھے، ساحر روبدار لہجے میں بولا۔ عزیز نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ کسی قیمت پر اسے پیسے نہیں دے گا۔ اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ ہمت کرنے والے کا ساتھ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے عزیز کو ایک طاقت سی مل گئی۔ ساحر عزیز سے پیسے چھیننے کے لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عزیز میں ایک انجانی سی طاقت آ چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے ساحر کو تھپڑ مارا اور زور سے دھکا دیا۔ ساحر دور جا گرا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر عزیز وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، ساحر کے شر سے بچ گیا ہے، جبکہ ساحر کو اس کی اس حرکت کی امید نہ تھی۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عزیز سے بدلہ لے کر رہے گا۔ امی آپ ٹھیک کہتی تھی، ہمت کرنے والے کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عزیز نے خوشی سے اپنی امی کو بتایا۔ اس کی امی بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے عزیز کی من پسند بریانی بنائی۔ عزیز مزے لے کر بریانی کھا رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کل کا سورج اس کے لیے کیا دن لانے والا ہے۔ اگلے دن وہ کام پر گیا تو حلوائی غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے عزیز کو دیکھ کر بولنا شروع کر دیا، تم چور ہو، تم دھوکے باز ہو، تم نے میرے پیسوں کی چوری کی ہے، میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں ملازمت کے لیے رکھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم چور نکلو گے، واپس کرو میرے پیسے، حلوائی غصے میں کہہ رہا تھا۔ عزیز کو سمجھ نہیں آیا کہ حلوائی آخر کہہ کیا رہا ہے۔ اس نے تو حلوائی کے کوئی پیسے نہیں لیے تھے۔ حلوائی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے صاحب، وہ اپنے دفاع میں بولا۔ اسی اثنا میں اسے ساحر آتا دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ میں خود اسے کل آپ کے پیسے اٹھاتے دیکھ رہا تھا، اب یہ مکر رہا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں۔ جب ساحر نے یہ کہا تو عزیز کو یقین آ گیا کہ یہ ساحر کی ہی کوئی چال ہے۔ صاحب میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں سچ بول رہا ہوں۔ عزیز رونے والا ہو گیا۔ میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں، ارے چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی مت آنا، حلوائی غصے سے بولا۔ یہ سن کر عزیز رونے لگا۔ اس نے کہا صاحب ایسا نہ کریں، میں کس طرح اپنا گزارا کروں گا، میری امی پریشان ہو جائیں گی۔ عزیز کی باتیں سن کر بھی حلوائی کے دل میں رحم نہ آیا۔ عزیز کو اس نے نکال دیا۔ ساحر بہت خوش ہو رہا تھا۔ عزیز کو اس پر بہت غصہ آیا۔ وہ روتا روتا گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ اس کی امی بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے عزیز کو تسلی دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنایا ہے، اس بار بھی وہ ہمارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ عزیز اور اس کی ماں دن رات اللہ سے دعا کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے پاس کم پیسے پڑتے گئے۔ عزیز کو کہیں ملازمت نہ ملی، وہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے کوئی راستہ دکھا دے تاکہ وہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھر سکے۔ اسے یوں ہی نیند آ گئی اور وہ جائے نماز بچھا کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ حلوائی کو روزانہ مٹھائیاں، جلیبیاں، حلوہ، برفی وغیرہ بناتے ہوئے دیکھتا اور اسے سب اجزائے ترکیبی حفظ ہو گئے تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھا اور کاپی پنسل لے آیا۔ اس نے کاپی پر سب چیزوں کے اجزائے ترکیبی لکھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھر میں دکان کھول لے، یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا حافظہ اتنا تیز اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے جادوئی لڈو کھایا تھا۔ اس نے دکان کھولنے کا مشورہ اپنی ماں سے لیا۔ اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بس تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی۔
اس کی ماں نے کہا کہ میں اپنی کسی دوست سے ادھار پیسے لے آتی ہوں، اس سے ہم کاروبار شروع کریں گے اور جب ہم پیسے کمائیں گے تو پہلی فرصت میں اسے واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے۔ عزیز بہت خوش ہوا۔ اس کی امی اگلے دن اپنی ایک دوست سے ادھار پیسے لے آئیں۔ یوں انہوں نے گھر میں دکان کھول لی اور باہر حلوائی کی دکان لکھ کر لگا دیا۔ جب اس نے پہلے دن جلیبیاں، برفیاں، مٹھائی اور حلوہ بنایا تو اس کے ہاتھ کے ذائقے پر اس کی امی بھی حیران رہ گئی۔ لوگوں کا رش لگنے لگا تھا اور دھڑا دھڑ ان کے پاس پیسے آنے لگے۔ ان کی نیت نیک تھی، اسی لیے اللہ نے ان کی مدد کی۔ وہ دونوں مل کر پیسے کما رہے تھے۔ سب لوگوں نے بہت جلد اس پرانے حلوائی کی دکان چھوڑ دی اور عزیز کے پاس آنے لگے۔ حلوائی کو بڑا نقصان ہوا تھا، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، جبکہ ساحر بیمار ہو گیا تھا۔ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے عزیز کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ایک دن وہ عزیز کے پاس آیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ عزیز نے اسے معاف کر دیا اور اسے مفت میں ڈھیر سارا کھانا کھلایا۔ عزیز اور ساحر گہرے دوست بن گئے تھے۔ عزیز کے ابو کبھی واپس نہیں آئے تھے، ان کے بغیر بھی عزیز اور اس کی امی اپنا گزارا اچھے سے کر رہے تھے۔ اس جادوئی لڈو سے غریب عزیز اب امیر عزیز بن چکا تھا۔ پیارے بچوں، آپ بھی زندگی میں کبھی ہمت مت ہارنا۔ جب آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔